أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم. شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ جس کا شعبان ٹھیک گزرے اس کا رمضان بھی ٹھیک گزرتا ہے، اور رمضان ٹھیک رہے تو پورا سال ٹھیک گزرتا ہے انشاءاللہ۔ شعبان المعظم کے مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت سے اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ موت قریب ہے، قبر اور حشر کی فکر کریں، غیبت سے بچیں، یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اپنے والدین کی خدمت اور اکرام کریں۔ بخل اور مال کے لالچ اور نفاق سے صبح و شام اللہ پاک کی پناہ مانگیں۔ ہر مسلمان کی دل سے قدر کریں اور نماز ٹھیک قائم کریں۔ دل میں شہادت اور اللہ جل جلالہ سے ملاقات کا شوق بڑھائیں اور اس کی دعا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، گناہوں کو جلانے والے، نیکیوں کا وزن بڑھانے والے، خوشبو سے معطر، نور سے منور، روشنی سے لبریز، لذیذ بھوک، میٹھی پیاس، خوشیوں والی افطاری، قرآن پاک کی بہاریں، جہاد کے ولولے، تراویح کی پرکیف رکعتیں اور لیلۃ القدر۔ کبھی سوچا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عظیم کریم رب رحیم کا اپنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دلکش تحفہ۔ وہ آنے والے ہیں، ان کی بھینی بھینی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایمان والو، رمضان المبارک کا شاندار استقبال کرنا، وضو، پاک کپڑے، پاکیزہ دل، تر آنکھیں، مسجد اور اپنے رب سے امیدیں، اس کا خوف اور خشیت۔ دیکھو رمضان ضائع نہ ہو جائے، تحفے کی اتنا قدری نہ ہو، تھکاوٹ کے بہانے ختم، اخلاص، عبادت، دین کا کام، تلاوت، کلمہ طیبہ، درود و استغفار اور اسیران اسلام کے لیے والہانہ دعائیں، جہاں بھی ہو دین کے عظیم کام سے وفاداری اور جتنی بھی زیادہ ہو سکے کرو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ماہ رمضان المبارک جب بھی رمضان آئے تو اس کا دل کی محبت سے استقبال کیا کریں، فوراً اس کو پانے اور کمانے میں لگ جایا کریں۔ 2 رکعت شکرانہ رمضان نصیب ہوا، 2 رکعت حاجات اس میں مغفرت ملے، 2 رکعت استخارہ کہ رمضان پانے اور گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ نصیب ہو، 2 رکعت صلاۃ و توبہ کی گناہ محرومی کا ذریعہ نہ بنے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں وعظ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسی ہے جیسے کہ غیر رمضان میں اس نے فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کو ثواب کی مانند جتنا ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت اور طاقت تو نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں،
بلکہ یہ کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی سے روزہ افطار کرانے پر اللہ جل جلالہ یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم اور غلام سے اس کا بوجھ ہلکا یعنی ذمہ داری اور کام کاج کم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو حاصل کیے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرو۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔